والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا میں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی واحد مخلوق ہے جو پیدائشی جاہل ہوتی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ بہت تعلیم یافتہ پیدا ہوتی. چیونٹی بھی، چڑیا بھی، کوا بھی، فاختہ بھی، سام بھی، بچھو بھی، مکھی بھی، مچھر بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے اللہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی. رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے، طریقہ دیتا ہے، نفع نقصان کی سمجھ دیتا ہے. انسان ایک ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتا ہے، نہ اسے اپنے نفع کا پتہ، نہ نقصان کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ اپنے غذا کا پتہ، مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. انڈے سے بچہ نکلتے ہی اسے پتہ ہے مجھے کیا کھانا ہے مجھے کیا نہیں کھانا. آج پہلے دن چوہا باہر نکلا، بلی کو دیکھ کے بھاگتا وہ واپس جاتا ہے. اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلی میری دشمن ہے، مجھے کھا جائے گی؟ اسے کہاں سے یہ علم ہوتا ہے؟ آج تو پہلی دفعہ اپنے سوراخ سے باہر نکلا تھا دنیا دیکھنے، سامنے بلی دیکھی، انہی قدموں پہ بھاگتا ہوا واپس چلا جاتا ہے. یہ علم اس کو کہاں سے ملا کہ یہ دشمن ہے، یہ کھا جائے گی مجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت دکھلاتا ہے کہ ساری مخلوق کو علم دیا، انسان کو جاہل پیدا کیا، اس لیے کہ اس کا امتحان ہے. چیونٹی کا امتحان کوئی نہیں، اس کا علم صحیح. دوسری بات، ہر مخلوق کا علم بالکل صحیح اس کے اندر جاتا ہے، غلط نہیں جاتا. آپ اس زبان سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، سچ بھی بول سکتے ہیں، اس سے گالی بھی نکال سکتے ہیں، دعا بھی نکال. اس منہ سے شراب بھی پی سکتے ہیں، شربت بھی پی سکتے ہیں. ان ہاتھوں سے آپ حرام بھی کاروبار کر سکتے ہیں، حلال بھی کر سکتے ہیں. لیکن جتنی مخلوق انسان کے علاوہ ہے ان کے اندر غلط فیڈ نہیں ہوتا. آپ بکری کو گوشت کھلانا زور لگاؤ، وہ بھوکی مر جائے گی، گوشت نہیں کھائے گی، وہ کہے گی یہ میری غذا نہیں ہے. آپ شیر کو گھاس کھلاؤ، وہ بھوکا مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا، وہ کہے گا یہ میری غذا نہیں ہے. اس کے اندر صحیح علم فیڈ ہوا ہے، غلط نہیں ہوا، بالکل صحیح علم اس کے اندر گیا، وہ کبھی نہیں کھائے گا. شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو، دیکھو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے ڈاکٹر صاحب ہو، چاہے وہ برمنگم میں رہتا ہو اور چاہے میرے ضلع ملتان میں رہتا ہو، وہ کھائے گا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا، ادھی گولی ود کھا لوں آگے کوئی بات نہیں. کہ انسان کے اندر غلط بھی جاتا ہے، صحیح بھی جاتا ہے. انسان صحیح بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے. انسان کے علاوہ کوئی چیز غلط کر سکتی ہی نہیں، صحیح ہی کرنا ہے. غلط آپ نے کبھی دیکھا کہ سیب کے درخت پہ انگور نکل آئے ہیں اور انگور کی بیل پر سیب نکل آیا؟ کبھی دیکھا؟ آم کے درخت پر کیلا نکل آیا اور کیلے کے درخت پر امرود نکل آیا ہو. یہ بے جان بھی اتنے عالی شان علم رکھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے مجھے کس موسم میں اپنا پھل نکالنا ہے، کس شکل میں نکالنا ہے، کس رنگ میں، کس ذائقے میں، کس خوشبو میں، کتنی مٹھاس میں، کتنی کھٹاس میں، کتنی کڑواہٹ میں. یہ کامل علم اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں، پوری دنیا کی مخلوق کو عطا فرمایا. انسان کے علاوہ چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، لائن کیسے بناتی؟ اس کو لائن بنانا کون سکھاتا؟ اور وہ 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کس طرح وہ لائن بناتی؟ دیمک سفید چونٹی بالکل اندھی ہوتی ہے، بالکل اندھی، اسے نظر ہی نہیں آتی. اور اتنے بڑے بڑے 2015 میں ہمارا چلا لگا افریقہ میں، غریب ملکوں میں 7-8 غریب ملک تھے، جنگلوں میں سے بہت دفعہ گزرے تو بڑے بڑے پلر نما مٹی کے تودے، تو
پوچھنے پہ پتہ چلا کہ یہ سفید چونٹی نے گھر بنایا ہے، اتنے بڑے بڑے، اور وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس کو کلہاڑی مارو تو ٹوٹ جائے گی کلہاڑی۔ اور عجیب بات وہ گھر میں اس میں سوراخ رکھتی ہے روشنی کے لیے، جدھر سے سورج کا گزر ہوتا ہے سارے سوراخ اس طرف ہوتے ہیں، ایک بھی دوسری طرف نہیں ہوتا۔ اندھی چونٹی کو کون بتاتا ہے کہ سورج کا یہ سفر ہے؟ یہ نہیں، سورج یہاں سے گزرتا ہے یہاں سے نہیں، کون انہیں بتاتا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، وہ رب ہے جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ میرا خالق بھی وہی اور کائنات کا خالق بھی وہی ہے، باقی کائنات کا امتحان نہیں، میرے آپ کا امتحان ہے۔ یہاں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، زنا بھی ہے، نکاح بھی ہے، شراب بھی ہے، شربت بھی ہے، ڈرگز بھی ہیں اور حلال کاروبار بھی ہے، ماں باپ کی فرما برداری بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، دیانت بھی ہے، سچائی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے، شرک بھی ہے، توحید بھی ہے، ظلم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، انصاف بھی ہے، حسین بھی ہے، یزید بھی ہے، حسین بھی ہے اور شمر بھی ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں میرا رب لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرا رب مجھے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں اللہ کو راضی کر کے کون مرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے کون مرتا ہے۔ بازار میں دونوں بازار سجا دی، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها، میرے نبی نے فرمایا دنیا کا بازار گرم ہے، لگا ہوا ہے، ایک بازار میں سچ بک رہا ہے، ایک بازار میں جھوٹ بک رہا ہے، ایک بازار کا تاجر اللہ خود ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور ایک بازار کا تاجر شیطان ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان سودا بیچتا ہے کہ ہم برباد ہو جائیں، اور میرا رب اپنا سودا پیش کرتا ہے کہ ہم آباد ہو جائیں۔ شیطان کی محنت یہ ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں، اور میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت پر آ جائیں۔ میرے رب کے دو نظام یہاں چل رہے ہیں، جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا اسی دن اللہ نے شیطان کو اتارا۔ جس دن شیطان کا کبھی مطلب سوچے کہ شیطان اور شیطان کسی رکھنے ہے، شیطان شطن سے ہے، شطن اس کو کہتے ہیں رسی کو کہتے ہیں شطن، اور اس سے ہے شیطان رسیوں والا، جو رسیوں میں مردوں عورتوں کو باندھ کے کسی کو کفر میں ڈالا، کسی کو نشے میں ڈالا، کسی کو بدماشی میں ڈالا، کسی کو عیاشی میں ڈالا، کسی کو نشے میں ڈالا، شیطان۔ ایک کوئی اللہ کے نیک بندے تھے تو انہوں نے نا خواب دیکھا کہ ایک آدمی بڑے رسیاں اٹھا کے جا رہا ہے، تو وہ پوچھنے کہ تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ رسیاں ہیں جس سے میں لوگوں کو باندھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے میرے لیے بھی کوئی رسی ہے؟ کہ تیرے جیسوں کو تو ویسے ہی باندھ دیتا ہوں رسی، برمنگم تو ہمیں باندھ لما رسی لوگ، سارا برمنگم کیا ساری دنیا اس نے بغیر رسی کے باندھ دی ہے، کہ ساری دنیا بھاگی جا رہی شیطان کے پیچھے۔ میرے بھائیو، میرے رب نے شیطان کو بھی اتارا، آدم کو بھی اتارا، دو محنتیں شروع ہوئیں، دو میں ایک حق تھی ایک باطل تھی، ایک کا انجام جنت ہے ایک کا انجام جہنم ہے، ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور ایک مہکتی ہوئی جنت ہے جس سے اللہ روز سجاتا ہے۔ یہ مسجد ہے نا آپ کی، اس کو آپ ڈیکوریٹ کرنا شروع کرو نا، تو کافی بڑی مسجد ہے، تو سال 2 سال لگ جائیں گے، 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال، اس کے بعد کوئی جگہ نہیں بچے گی کہ اب اس پہ کیا کریں۔ سارا جب یہ خوبصورت ہو جائے تو اب جگہ ہی کوئی نہیں، کیپیسٹی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایک لڑکی کو دلہن بنا رہے ہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، اس کے بعد پاؤڈر کا پورا ڈبہ تو منہ پہ نہیں مارنا، اس کو پوری لپسٹک تو نہیں اس پہ تھوپ دینی، تو کیپیسٹی چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی۔ میں جب سوچتا ہوں اس حدیث کو میں پاگلوں جیسا ہو جاتا ہوں کہ جس دن اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا، ایک تو بنایا کس چیز سے؟ مٹی سے نہیں، آگ سے نہیں، پتھر سے نہیں، لوہے سے نہیں،
پیتل سے نہیں، تانبے سے نہیں، چونے سے نہیں، کس چیز سے بنایا؟ سونے سے، چاندی سے، ہیرے سے، جواہرات سے، موتیوں سے، یاقوت سے، زمرد سے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو بنایا خود اللہ تعالیٰ نے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جو ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو کیا چیز بنی ہوگی وہ؟ کون سوچ سکتا ہے؟ ہم دنیا کو جنت بنا لیں، موت کا کیا کریں؟ بہت عالیشان گھر بنایا، برب میں جا کے بہت فالز پانی کی بھی، اور پھول پھلواڑیاں اور مور اور تیتر، ہر چیز، اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے کھانے، سب کچھ فٹ سیٹ۔ موت کا کیا کریں؟ جو اٹھا کے لے جائے گی اس بڑے محل سے بھی، اور موت اٹھا کے لے جانے والی، اس کا کیا کروں؟ ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا، انہوں نے بہت بڑا گیٹ بنایا، کہنے لگے مولانا صاحب ویکھو تو صحیح میں بنایا کی یہ؟ تو میں منہ نیچے کر کے جا رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے ویکھو تو صحیح میں بنایا کی یہ؟ میرے دیکھنے سے پہلے ہی کہنے لگا پر مصیبت ہے، چھڑ کے مر جاؤں گا۔ میں کہا تو فیصلہ آپ ہی کر چھڑیا، مینوں کی بکھار، تو مینوں کی بکھار ہے کہ ویکھو تو صحیح میں بنایا کی یہ؟ میرے دیکھنے سے پہلے ہی بول پڑا پر مصیبت ہے، چھڑ کے مر جاؤں گا۔ تو دنیا تو جنت بھی بنا لو تو کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کتنا دن رہیں گے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل کہتے ہیں موت کو، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا۔ یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دو نام ہیں، کسرا اور دارا۔ ایک یہ ایران کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس تیرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب جنازے اٹھتے ہیں تو ٹھاٹھ پڑے رہ جاتے ہیں، جب جنازے اٹھتے ہیں تو گھر ویران ہو جاتے ہیں، حویلیاں سنسان ہو جاتی ہیں، اور در و دیوار پر مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا۔ کیا کریں؟ اسے جنت بنا بھی لیں تو کیا موت کا کیا کریں؟ موت سے کیسے ٹکر لیں؟ تو میرے رب نے کہا میرا بندہ ایک ڈیل کر میرے ساتھ۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ اسی کے الفاظ سے سنو، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے، ایک تیرا ارادہ ہوتا ہے، ایک تیرے رب کا ارادہ ہوتا ہے، اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ وہ دیکھو، چھری فرعون کے ہاتھ میں بھی تھی اور چھری ابراہیم کے ہاتھ میں بھی تھی، ایک خلیل اللہ ہے اور ایک کافر ہے۔ میرے رب کا ارادہ ہوا کہ چھری کے نیچے اس بچے نے نہیں کٹنا، کاٹنے والا خلیل بھی تھا تو چھری نے کام نہیں کیا، کاٹنے والا فرعون بھی تھا تو اوروں کے بچے تو کٹ گئے، موسیٰ اپنے اس کی گود میں بٹھا کے پال کے دکھایا، اس کی چھری اوروں پہ تو چلی پر جس پر اللہ نے چاہا اس پہ نہیں چل سکی۔ خلیل اللہ نے چاہا، اللہ نے نہیں چاہا، چھری نہیں چل سکی۔ کیا خوبصورت بات میرا اللہ فرماتا ہے، انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ ایک تیرا ارادہ، ایک تیرے اللہ کا ارادہ، ہوتا وہ ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ تو اب تو ایک ڈیل کر اپنے رب کے ساتھ، رہو برمنگم میں رہو، مدینے میں رہو، ملتان میں رہو، لاہور میں رہو، دلی میں رہو، ممبئی میں رہو، ایک ڈیل کرو اپنے رب کے ساتھ۔ کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، برمنگم میں وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کر جو شیطان کہتا ہے۔ چند دنوں کی بات، چند سالوں کی بات، لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایک پل میں تیری زندگی ساری گزر جائے گی، اور قیامت کا دن تو کہے گا میں تو
برمنگم میں ایک دن تھوڑا رہا تھا، میں تو آدھا دن رہا تھا برمنگم میں تو آدھی رات گزاری تھی، اور یہ کہاں سے قیامت میرے سر پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک ڈیل کر، یہ تھوڑی سی برمنگم کی زندگی ہے، میری مان لے، جو کہوں کر دے، جس سے روکوں چھوڑ دے، اپنی مرضی کو دفن کر دے، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چل، میرے نبی کے طریقے پر چل، میرے نبی کے راستے پر چل۔ تو کیا کروں گا؟ کفیتک فیما ترید، جو کچھ تو چاہتا ہے سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، جو کچھ تو چاہتا ہے سب کچھ کر دوں گا۔ تو پاؤنڈ کما کے دیکھ لے کہ میں جو چاہوں گا کر لوں گا، کر کے دکھا دے، ٹائم کو روک کے دکھا دے، بیماری کو روک کے دکھا دے، غم کو روک کے دکھا دے، بڑھاپے کو روک کے دکھا دے، موت کو روک کے دکھا دے، خوشیوں کو دائمی کر کے دکھا دے، سیٹسفیکشن کو دائمی کر کے دکھا دے، سکھ کی نیند کو دائمی کر کے دکھا دے۔ ساری دنیا سونے کی بنا کے گھر میں جیب میں ڈال لے، لیکن جب تک تیرا اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں کر سکتا۔ رب السماوات والارض، زمین آسمان کا رب اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، زندہ، القیوم، قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر۔ علم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی، حال، فیوچر سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، جتنا وہ روک لیتا ہے کوئی لے نہیں سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، زور سے پاک، شراکت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، جگہ سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، موت سے پاک، زوال سے پاک، ابد الاباد ہے، سرمدی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، امدی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، تم برمنگم والے نہیں پڑھو گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر، اس سے بلند کچھ نہیں، وہ باطن، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ رب کہتا ڈیل کر، سبحان، ڈیل کر، ڈیل کر، میں جو کہتا ہوں کر دے، پھر جو تو کہے گا وہ کر دوں گا، اور وہ جو کچھ کہتا ہے میرے نفع کے لیے کہتا ہے، وہ میرے نفع کے لیے کہتا ہے۔ اللہ کی قسم، اسے کیا ضرورت؟ ہم سارے سجدوں میں گر جائیں تو وہ بڑا ہو جائے گا؟ نہیں۔ ہم سارے منکر ہو جائیں، نعوذ باللہ، وہ چھوٹا ہو جائے گا؟ نہیں۔ میرے سجدوں سے بڑا نہیں، میرے کفر سے چھوٹا نہیں، میری تکبیر سے بڑا نہیں ہے۔ وہ خود اپنی ذات میں بہت بڑا ہے۔ وہ پیدا کرنے سے خالق نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خالق ہے، خلاق ہے، عالم ہے، علام ہے، قادر ہے، قدیر ہے، شاہد ہے، شہید ہے، بادشاہ ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علی ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، حمید ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے،
صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، مقیت ہے، حکیم ہے، ودود ہے، حنان ہے، منان ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے برمنگم والوں کا اللہ، اور یہ ہے کل کائنات کا اللہ، یہ ہے ذرے ذرے کا اللہ، اور چپے چپے کا اللہ، چیونٹی پتھر پہاڑ کا اللہ، چڑیا عقاب کا اللہ، ہاتھی مگرمچھ کا اللہ، صحراؤں زمینوں کا اللہ، دریاؤں سمندروں کا اللہ، جنگلوں پہاڑوں کا اللہ، انسانوں جنات کا اللہ، جبریل میکائیل کا اللہ، اسرائیل اسرافیل کا اللہ، جنت جہنم کا مالک، عرش فرش کا مالک، لوح قلم کرسی کا مالک، وہ کہتا ہے ڈیل کر، بے نیاز کہتا ہے ڈیل کر، سبحان، کیا کہتا ہے؟ جو کہتا ہوں کر دے، پھر تو کیا کرے گا؟ کہ وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ زندگی چاہتے ہو نا، خوشیوں کی زندگی، خوبصورت رہائش چاہتے ہو، خوبصورت جوانی چاہتے ہو، فقر سے ڈرتے ہو، بیماری سے ڈرتے ہو، تو آؤ تو صحیح، ڈیل تو کرو، تمہارے لیے گھر بنا رہا ہوں، ایک گھر بنا رہا ہوں، جنت، اس میں دو جنتیں ہیں، ایک ہے جنت الفردوس، ایک ہے عام آرڈینری جنت۔ عام جنت کو اللہ نے کہا کن، اے جنت بن جا، وہ بنتی گئی، حور بنائے، محل بنائے، دریا بنائے، نعمتیں بنائی، بھر دیا۔ لیکن جب جنت الفردوس کو بنانے کا ٹائم آیا تو اللہ نے کن نہیں کہا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ یہاں کا آرکیٹیکٹ بناتا ہے اور رنگ بھر دیتا ہے، آدمی تاج محل کو دیکھ کے محو حیرت ہو جاتا ہے کہ انسان کی کاریگری۔ میرے اللہ نے جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا۔ جو چیز مجھے پاگل کرتی ہے، جب اللہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، سونے چاندی مشک عنبر زعفران کافور سے بنا رہا ہے۔ ہماری ذات میں چار چیزیں ہیں، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے۔ جنت کی عورت میں چار چیزیں ہیں، مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، کافور ہے۔ اس کو اللہ نے خوشبوؤں سے بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا ہے، اور پھر اپنے ان کے چہرے کا جو میک اپ کیا ہے، وہ اپنے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالا ہے۔ سبحان اللہ! تو کون ہے جو جنت کی حور کا حسن بیان کر سکے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کی انگلی کے فنگر ٹپ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں ہلا رہا ہوں، فنگر ٹپ، میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر جنت کی لڑکی سورج کو فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا؟ اور اس ایمان والی عورت نے اگر اللہ کو راضی کر کے موت پا لی تو اس جنت کی حور سے یہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس کا حسن حوروں کو شرما دے گا۔ اب جو چیز مجھے حیران کرتی، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، دہرانے لگتا ہوں، پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس دن جنت الفردوس کو پیدا کیا اس دن سے لے کر، اور جنت الفردوس کو ملا لو کائنات کے ساتھ، کائنات کو بنے ہوئے 25 بلین یا 30 بلین سال، سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 بلین سال، تو یہی سال لگا لو کہ اللہ نے اسی میں جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، جنت الفردوس بھی بنائی، عرش فرش لوح قلم کرسی زمین آسمان ہمالیہ قراقرم ہندو کش، یہ سارے بنائے۔ جس دن اللہ نے بنایا اس دن سے آج 23 تاریخ جولائی، اور آج سے لے کر جس دن قیامت کو قائم کرے گا اس دن تک
میں دوبارہ سنوں، جس دن بنایا اس کو فرض کرو 25 ارب سال ہو گئے، اس دن سے لے کر آج 23 جولائی تک 2018 اور 23 جولائی سے لے کر آنے والے ٹائم تک، جب تک ٹائم کا پہیہ گھوم رہا ہے، اللہ اس جنت کو جس کو اس نے ہاتھوں سے بنایا، اس کی ہر شے، اس کی لڑکی، اس کے مور کو، اس کے دریا کو، اس کے گھر کو، اس کے پردوں کو، اس کی چیئرز کو، اس کی نہروں کو، اس کے چشموں کو، اس کے پھلوں کو، اس کے پرندوں کو، اس کے جانوروں کو، اس کی نعمتوں کو اللہ روزانہ اس کا 5 دفعہ میک اپ خود کرتا ہے۔ ایک لڑکی کا میک اپ کرو 8 گھنٹے کافی ہیں، اس صبح تعمیر سوکھ جائے گی بیٹھی بیٹھی۔ 8 گھنٹے کے بعد اس سے کیا بناؤ گے؟ سارا ڈبہ ڈالو گے، بھوتنی بن جائے گی۔ میں قربان جاؤں، نوجوان بیٹھے ہیں اس لیے میں حور کو بتا رہا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے جس کو 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہم دلہن کو خوبصورت بناتے بناتے اسے ڈائن بنا دیں گے اگر زیادہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، نہیں؟ اور وہ روزانہ چلو لڑکی تو بہت بڑی چیز ہے، ایک گھاس کا تنکا، ایک درخت کا پتا، ایک درخت کی شاخ کو بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے روزانہ 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ داخل فرمائے گا اس کے بعد بھی روزانہ اس کو سجاتا ہی جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، برمنگھم والو دوڑ لگانی ہے تو اس کی دوڑ لگاؤ، کدھر بھاگے جا، کہاں بھاگے جا؟ اس مٹ جانے والے جہان کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو؟ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، پتہ نہیں کب میرے رب کا بلاوا آئے اور ہم مٹی ہو کر جا کر مٹی میں مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ڈیل کر، پھر تجھے زندگی دوں گا، وہ زندگی جس کی تو تمنا، جس کے تو خواب دیکھتا ہے، آئیڈیل لائف، آئیڈیل ہوم۔ اللہ تعالیٰ 5 نبیوں کی صفت نہیں 6، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی مٹھاس، شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عطا فرمائے گا۔ 130 فٹ ہماری اصل ہائٹ ہے، یہ تو ہم گستے رہ گئے 5 فٹ 6 فٹ 5.5 فٹ۔ ایک نوجوان کہنے لگا اتنے لمبے قد کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہے، جنت کی لڑکی کا قد ہے 130، اب تیری بیگم کا قد ہے 130 فٹ، تیرو 5 فٹ تین تو بوجھ پا لو۔ پھر اس نے اس کے 100 جوڑے پہنتی ہے، 100، جنت کی لڑکی کو اللہ 100 جوڑے پہناتا ہے۔ وہ اتنے جوڑے اٹھاتی کیسے ہے؟ جنت کے کپڑے کا وزن کوئی نہیں، 100 پہنے 1000 پہنے وزن کوئی نہیں۔ یہ میں نے ویسٹ کوٹ پہنی، مجھے اب گرمی لگ رہی، مجھے ہیوی لگ رہی، اور صرف ایک ہے، اور اس کے نیچے کرتا، نیچے بنیان ہے، اور اللہ جنت کی لڑکی کو، ایمان والی عورت کو، ایمان والے مرد کو 100 جوڑے پہنائے گا، اور ان کا وزن کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں وزن کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اللہ اس کا جو میٹیریل ہے نا نور سے بنائے گا، اور نور میں وزن نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ آپ کے اوپر کتنا وزن ڈال رہی ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا، لائٹ کا وزن نہیں ہوتا۔ اللہ لائٹ کو ٹرانسفر کرے گا میٹر میں، اور اس کو دھاگا بنائے گا، اور اس سے کپڑے بنائے گا، اور اس کو بے وزن کر کے پہنائے گا۔ اور جنت کی ایمان والی عورت ہو یا جنت کی لڑکی ہو، جب وہ فراق پہنے گی تو 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل۔ 130 فٹ اس کی ہائٹ ہے، اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے آتے ہیں اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تو 5 فٹ کا گیا تو یہ تو جیب میں ڈال لے گی، پھر ڈھونڈتی پھر گی ہسبینڈ شریف گیا کتنے میرا، کھبے پاس سے سجے پاس سے۔ یہ تو ٹائم کے ساتھ ہم گھس گھس کے چھوٹے ہو گئے۔ ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی کو کہا، مراسی ایک تہذیب ہے جو پنجاب میں پائی جاتی اور کہیں نہیں پائی جاتی، تو پنجابی سمجھیں گے،
اس نے اپنے نوکر مراسی سے کہا گھوڑے نو مالش کر. مراسی بڑی نازک قوم ہے, کم نہیں کرتے, صرف زبان ہلان دیں دی روٹی کھاندے. لو مراسی کی جانے تے مالش کی جانے. وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا, زمیندار گھر گیا, وہ سو گیا. رات کو چور آئے, گھوڑا کھول کے لے گئے. صبح مراسی کی آنکھ کھولی تو گھوڑا غائب. انہوں نے کہا بھی مارے گیا جو مینو لتر پہ جانے. وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور اپنا خرگوش لا کے نا اور رستے سے باندھ کر مالش شروع کر دی اس کی. تھوڑی دیر ہوئی تو زمیندار باہر نکلا, اس کہ اوے گھوڑا کتنے ہے کہ سائیں آئے کھلوتا ہے. اور بیٹے منہ گھوڑا ہے تو خرگوش ہے, سائیں گھوڑا ہے, ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے بس آئے آ بچے آئے. تو ود دی پیسج آف ٹائم نے ہمیں گھسایا ہے اور ہم چھوٹے ہوتے یہاں آ کے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید, اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. چاہے وہ 1000 سال زندہ رہتا تھا, چاہے وہ 400 سال, چاہے 500 سال, چاہے 50 سال, بال اول من شاب ابراہیم, سب سے پہلے جس کے بال سفید ہوئے ابراہیم علیہ السلام. یہ ذوف کی طرف انسانیت جا رہی. اب جب اللہ راضی ہو جائے گا ہم اس کو راضی کر لیں. ڈیل جو میں پہلے حدیث سنے کہ ڈیل کرو, مجھ سے ڈیل کرو کہ جو میں کہتا ہوں وہ تو کر دے, پھر جو تو کہے گا وہ میں کر دوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میں تیرے ساتھ کیا کروں گا, میں یہ کروں گا کہ تجھے ایسی زندگی دوں گا جس میں تیری جوانی قابل رشک. اور عجب حدیث سنو, یہاں ہمیں سونا پہننا حرام ہے مرد کے لیے, عورت کے لیے حلال ہے. ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے, عورت کے لیے حلال ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ جنت میں مردوں کو بھی زیور پہنائے گا, عورتوں کو بھی زیور. حلو اصاور من فضہ یحلون فیہا من اصاور من ذہب. اللہ کہتا تیرا رب تجھے سونے چاندی کے کنگن پہنائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے. یہاں عورت کی خوبصورتی ہے زیور, وہاں مرد جو زیور پہنے گا عورت سے زیادہ خوبصورت اس کو لگے گا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. پتھر کی لکیر تو مٹ سکتی ہے, میرے نبی کا فرمان مٹ نہیں سکتا. اور میں اللہ کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے تو میں پورے تسلی کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو لگا تھا ڈیل کر, موت سے پاک کر دوں گا, نیند سے پاک کر دوں گا, بڑھاپے سے پاک کر دوں گا, نفرتوں سے پاک کر دوں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دونوں جنتوں کا فرق تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو بتاتا ہے سورہ رحمان میں. پھر نیچے والی جنت جو آرڈینری جنت, اور ایک ہی ٹرین جا رہی ہوتی ہے نا, تو فرسٹ کلاس کی سیٹیں اور وہاں کی سروس اور ہوتی ہے, اور اگلی کیا ہوتی ہے اکانومی. اکانومی کلاس کی سروس اور ہوتی ہے, اور وہاں کی ڈیل بھی اور ہوتی ہے, سیٹیں بھی چھوٹے چھوٹے, موٹا تو ویچے پھنس کے بیٹھا ہوں بیچارہ. تو میرا رب فرسٹ کلاس بتاتا ہے ذواتا افنان. اور آرڈینری جنت کہتا ہے مدہامتان. سبحان اللہ, دونوں ہی بہت عالی شان ہیں, پر دونوں کے فرق کو قرآن جو بتا رہا ہے میں اس کو فیل کر سکتا ہوں, بتانے میں مجھے لگتا ہے نہیں بتا سکوں گا. ذواتا افنان میں اللہ تعالیٰ اس جنت کے ایک ایک ٹہنی کی تعریف کر رہا ہے کہ فردوس میں تمہیں کیا بتاؤں, ایک ایک ٹہنی کو دیکھو گے تو مست ہو جاؤ گے. اور نیچے والی جنت کا صرف رنگ بتاتا ہے, سبز رنگ کی ہے, یہ فرق آ گیا, سبز رنگ کی ہے, بڑی خوبصورت ہے. لیکن ذوات افنان اور مدہامتان, زمین آسمان کا فرق. جو جنت الفردوس ہے فیہما عینان تجریان, جنت الفردوس میں چشمہ ہے بہتا ہوا. اور نیچے والی جنت میں فیہما عینان نضاختان, اس میں چشمہ ایسے فوارہ ہے, فوارے کا حسن اور ہے, اور بہتے چشمے کا حسن. بہتے چشمے کا حسن دیکھنا تو پہاڑوں میں جا کے دیکھو, جب وہ آبشار بن کے گرتا ہے اور جب وہ زمین سے ابلتا ہوا نکلتا ہے, پھر وہ بہتا ہے, اپنا راستہ بناتا ہے, بل کھاتا ہے, پتھروں سے ٹکراتا ہوا گنگناتا ہوا جاتا ہے, تو ایک سما باندھ دیتا ہے. ہمارے علاقے تو ڈیولپ نہیں, ورنہ جو پاکستان کو اللہ نے حسن دیا ہے, دنیا میں بہت کم ملکوں میں ایسا حسن ہے. ہم جماعتوں میں جانے کی وجہ سے اوکھی جگہوں پر بھی چلے جاتے ہیں تو دیکھ کے گم ہو جاتے ہیں, واہ میرے رب, جب تو نے یہ ایسا بنایا تو جنت کیسی بنائی ہوگی. جو نیچے والی جنت ہے
اس کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے عینان نضاختان، بس ایک ہی جگہ پھوں پھوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے خوبصورت۔ لیکن جو اوپر والی جنت ہے وہ کہتا ہے ایسے مستی میں جا رہے ہیں، مستی میں۔ جو اوپر والی جنت ہے اس کو کہتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ وہاں ہر شے کی بہتات ہے، ہر شے بے شمار ہے۔ اور نیچے والی جنت میں بھی ہر شے ہے، لیکن تعبیر میں اللہ تعالیٰ کمی لا رہا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، گن کے بتا رہا ہے۔ اس میں کھجور بھی ہے، پھل بھی ہے، انار بھی ہے۔ چھوٹی دکان ہو نا تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہ اے سودا پہ ہے، اور پھر شاپنگ مال میں چلے جاؤ تو صبح سے شام تک پھرتے رہو، سودے ختم نہیں ہوگے، تھوڑے پاؤنڈ مک جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر والی جنت کو شاپنگ مال کی طرح بتا رہا ہے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر شے بے شمار ہے، بے حساب ہے، لا تعداد ہے۔ اچھا مجھے پھر بھول جائے گا، 100 جوڑے پہننا کوئی آسان کام ہے؟ آپ لوگ سردیوں میں جب یہاں گرم کپڑے پہن تو کڈے اوکھے ہوندے ہو، ٹرنا بھی اوکھا، کوٹ پاؤ، جرسی پاؤ، انڈر کیا اس کو کہتے ہیں انڈر لیئر پاؤ، کتنے اوکھے ہو جاتے ہو۔ تو اب 100 جوڑے اگر میرے ہی ذمے ہو گئے پہننے تو میرے بازو تو لٹک گئے نا پا کے ہی، اور اگر اتارنا بھی میرے ذمے ہوا تو میں یہ 100 جوڑے رکھوں گا کہاں؟ پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں ہے، کیسی عجیب بات، پوری رہنا ہمیں ایک بیگ کوئی نہیں، ایک شاپر کوئی نہیں، ایک ڈسٹ بن کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، تم صرف ارادہ کرو کہ کپڑے بدلنے ہیں، کپڑے بدلنے ہیں، بس تمہارے ذمہ ارادہ کرنا اور اپنے تصور میں اسکیچ بنانا، ایسے پہننا چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے، جنت میں ایک درخت، اس کا نام ہے طوبہ، جو ہر جنتی کو ملے گا، چھوٹا بڑا ہوگا مرتبے اور حیثیت کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے، چھوٹا بڑا درمیانہ بہت بڑا، اس میں بڑے بڑے پھول لگتے ہیں۔ آپ کہو گے کپڑے بدلنے ہیں، اور اسکیچ آپ کے ذہن میں آئے گا یوں ہونے چاہیے۔ یہ موبائل کی جب آپ فوٹو لیتے تو ایک فلیش لائٹ آتی ہے، یوں ایک لائٹ، ایسے اس پھول میں سے لائٹ نکلے گی، اور اگلے لمحے جب آپ اپنے آپ کو دیکھو گے تو پہلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہو۔ میرے نبی اس زندگی کا پتہ بتا کے گئے ہیں کہ ڈیل کر لو، ڈیل کر لو، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، ڈیل کر لو۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ پھر اوپر والی جنت، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ سبحان اللہ، نیچے والی جنت میں اللہ کہتا ہے قالین ہے، سبز ہے بھی تھوڑا سابا قالین ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت والے نا سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بس اتنا بتاتا ہے، اور وہ قالین بڑے خوبصورت ہوں گے۔ لیکن جنت الفردوس کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ جنت الفردوس میں جو لوگ قالینوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ ان قالینوں، یہ پرنٹ دیکھو قالین کا اوپر ہے نا، دیکھو نیچے دیکھو پرنٹ ہے نا، اس کو اٹھا کے دیکھو نیچے کوئی پرنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پرنٹ کہاں لگایا جاتا ہے؟ جہاں نظر آئے، اگلے کو نظر آئے، اس لیے ہم کڑھائی یہاں کرتے ہیں، یہاں کرتے ہیں۔ کوئی بنیان پہ کرتا ہے کہ چولا چاہتے ہو کہیں دبا دو کیا میری کڑھائی دیکھو، تو کوئی پاگل ہی کرے گا نا ایسے۔ تو میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں قالین کا جو اوپر والا حصہ ہے نا وہ نہیں بتا رہا، وہ نہیں بتا رہا، بھئی جو چیز نیچے آ گئی اس جیسے بھی ہو بس ٹھیک ہے، یہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو یہ واقعی جامع مسجد کا قالین کا پرنٹ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کو آپ نیچے سے اٹھا کے دیکھو گے تو وہ ایسا نہیں ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہیں جنت الفردوس میں جو قالین دوں گا نا اس کے اوپر والے کو میں بیان بھی کروں تو تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تم اس کو اٹھا کے نیچے سے دیکھنا، وہ ایسا حسین ہے کہ تیری آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ تو جس پر تو بیٹھا ہوگا وہ کیسا حسین ہوگا۔ اور پھر ایک اضافہ کیا جو نیچے والی جنت میں نہیں، وہ جنل جنتین دان، اور تیرے سر کے اوپر پھل لٹکے ہوئے ہوں گے ایسے۔ ایک دیہاتی آ گیا، دیہاتی، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے کا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے مسلسل، کہیں نہ بیٹھے، یوں اڑے، تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا۔
انگور. وہ حیران ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے ابے نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال کھینچ کے ڈول بنوایا تیری اماں سے؟ کہا ہاں جی کئی دفعہ. کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ دیہاتی بڑی معصومی میں سے کہنا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہو جائے گا. تو آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا. جنل جنتین دان اوپر. پھر ایک اور جنت الفردوس کی خصوصیت ہے. رحیق ایک چشمہ ہے، تسنیم ایک چشمہ ہے، زنجبیل، رحیق، کافور، معین، یہ سارے جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں شراب، جو بنائے ہیں چشمے، ان کے نام اللہ بتا رہا ہے. وکاس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون مزاجهم من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا یسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک. یہ مختلف نام ہیں. یہ جنت کے خوبصورت لذیذ. ذرا یہ گلاس دیکھو، یہ گلاس ہے، یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی، آپ کو اس کے اوپر پانی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، مجھے بھی نظر نہیں آ رہا ہے، صرف اتنا پتہ لگ رہا ہے کہ گیلی ہو گئی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جنت کے کسی پانی میں جنتی انگلی ڈال کے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو کل کائنات میں خوشبو پھیل جائے. سبحان اللہ، کیا چیز. اچھا، جتنے جنت کے چشمے دریا زمین پر بہتے ہیں، کھدی ہوئی زمین نہیں، اس کے کنارے کوئی نہیں، زمین کے اوپر چلتے ہیں، نہ ادھر جاتے نہ ادھر جاتے. ایک چشمہ ایسا ہے جو نہ زمین پہ ہے، نہ زمین کے اندر ہے، نہ زمین کے اوپر ہے، وہ ہوا میں چلتا ہے. پورے پانی کا دریا لیکن ہوا میں ہوتا ہے، نیچے نہیں گرتا، اوپر نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، اس طرح مستی میں چلتا ہے. اس کا نام ہے تسنیم. یہ جنت کی سب سے اعلی درجے کی شراب ہے. تسنیم ہوتا ہے سنام، اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں. اونٹ کی کوہان ایسی ہوتی ہے، اوپر اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے. یہ پانی جب چلے گا تو ایسے ایسے چلے گا، ایسے مستی میں چلے گا ایسے. یہ اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دو، سمندر کے پانی میں ڈال دو تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ ڈالو، ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ. آپ کے چاروں طرف سمندر ہے. جا کے کھڑے ہو کے اس حدیث پہ غور کرنا اور پھر سوچنا کہ میرے رب نے کیا جہان بنا کے چھپا کے رکھا ہے کہ یہاں تھوڑے دن ہیں میری مان لے، پھر ہمیشہ تیری مانی جائے گی. جو تو چاہے گا وہ سارا کچھ کر دیا جائے. تو وہ یوں چلتا ہے. اور جب خواہش ہوتی ہے جنتی کے پینے کی تو ایک پانی کی لائن سی ایسے آتی ہے اور اس کے جام کو بھر کے اسی طرح واپس چلی جاتی ہے. اس کے ایک قطرے میں یہ طاقت ہے کہ 7 سمندر میٹھے کر دے. تو اس کو اللہ جام پلائے گا، وہ کیا ہوگا. یہاں کا شراب نہ پیو، نہ بیچو نہ پیو، نہ بیچو نہ پیو. ہمارے لیے بیچنا بھی منع، ہمارے لیے پینا بھی منع ہے کہ میرا رب سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان گلاس سے. ایک درجہ، جنت کا ایک درجہ کہ جنتی شراب خود ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں. یہ بوفے سسٹم، بوفے اپے پاؤ تو اپے کھاؤ. بوفے یہ بوتل دینا، خود ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. یہ ہے نیچے والی جنت. ہیں ان کے بھی نوکر چاکر، ان کو بھی پلانے والے نوکر بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا ہے، فرق. تو کہتا ہے وہ ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. دوسرا درجہ ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. وہ خود نہیں ڈالیں گے، ان کو جنت کی لڑکیاں پیش کریں گی. ایمان والی اس کی بیگم پیش کرے گی، نوکر پیش کریں گے، فرشتے پیش کریں گے اور یہ ان کے ہاتھوں سے لے کر پیے گا. ایک وی وی آئی پی ہے جہاں اکثر غریب لوگ ہوں گے، ریڑیوں والے، چھابڑیوں والے، حلال کمانے والے، سسک کے رہنے والے، حرام سے بچنے والے، جھوٹ سے بچنے والے، بے ایمانی سے بچنے والے.
حلال پہ ایک وقت کی ملی، 2 وقت کی نہیں ملی، صبر کیا، شکر کیا، تو آج اس کی صلہ کیا ہے؟ سنو ذرا دل تھام کے، VIP 3 درجہ، تیسرا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کیا ہوگا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہے، ساقی ہے، پلانے والا اللہ خود 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 خود، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ڈیل کرو اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ ڈیل کرو کہ میرا رب کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، تو یہاں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، پھر جو تو چاہے گا وہ میں کر دوں گا۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ بولو، پھر بولو، پھر کہو۔ کلمے کا دوسرا جز لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے دیکھو کلمے کو کیسے بیلنس کیسے کیا ہے۔ اللہ کے لفظ میں 4 حرف ہیں، محمد کے لفظ میں بھی 4 حرف ہیں، اور احمد کے لفظ میں بھی 4 حرف ہیں۔ اللہ کے لفظوں میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظوں میں بھی نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظوں میں بھی نقطہ کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ہمارے نا بر صغیر انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، چاہے علماء ہو چاہے عوام ہو، وہ اللہ نہیں بولتے، خدا بولتے ہیں، خدا۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن خدا نہ کہو، اللہ کہو، کہ اللہ کے نام میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں ہے۔ خدا کسی انسان نے گھڑ کے بنایا ہے، اور اللہ، میرے اللہ نے خود بتایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اننی انا اللہ لا الہ الا انا انی انا اللہ العزیز الحکیم اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اینما تولوا فثم وجہ اللہ اللہ نور السماوات والارض اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیا مزہ ہے لفظ اللہ میں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، کتنے ہو گئے؟ بولو، اب کلمہ سنو، لا الہ الا اللہ، بولو، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ جب ہمارے نبی معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، واہ واہ میرے حبیب، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کلا ذکرت اللہ ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، سنو قرآن سے، آمنوا باللہ ورسولہ تؤمنون باللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ من یعص اللہ ورسولہ من یحادد اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ لا تخونوا اللہ والرسول سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایسے میرے ذہن میں جو آیت آئی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، قرآن بھرا پڑا ہے اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول، نے جوڑ دیا کہ اگر اللہ کی چاہت کیا ہے، میرے اور اللہ کے درمیان تو بے شمار فاصلے ہیں، لیکن میرے اور میرے نبی کے درمیان فاصلے کوئی نہیں ہیں۔ وہ اسی دنیا میں تشریف لائے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پروان چڑھے، یہیں وفات پائی، یہیں زیر زمین آرام فرمایا۔
تو میرے ان کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں، میرے اللہ کے درمیان فاصلے تھے، تو میرے اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں کہ میری چاہت کیا ہے، میری چاہت ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کے طریقے میں آ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ تجھے دے دیا ہے، محمدی ویزا لگوا مرنے سے پہلے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا، لا الہ الا اللہ اندر، محمد الرسول اللہ باہر، لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ گٹھلی ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ چمک کے باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے۔ تو میرا اللہ کہتا محمدی بن کے دکھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو محمدی بن کے دکھا، پھر میں جنت تیرے قدموں پہ قربان کر دوں، تیرے قدموں پہ نثار کر دوں۔ اپنے نبی کی شان دیکھنی ہے تو قیامت کے دن دیکھنا، جب سارے جہنمی جہنم میں اور جنتی پل صراط پار کر کے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے، دوزخ کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں۔ جب جنت کے دروازوں پر سارے پہنچیں گے تو آگے دروازے بند، سورے بند، ارے تو دروازے بند ہیں، اندر کیسے جائیں گے؟ تو 2 چشمے ابلتے نظر آئیں گے، اتنے بڑے چشمے ہوں گے کہ سارے جنتی کھربوں انسان اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات آئے گی اور ایک چشمے سے پانی پئیں گے، سارے جنتی مرد عورت، پانی پیتے ہی ان کے سینے کا بغض، حسد، کھوٹ ختم اور پیٹ کا پاخانہ پیشاب ختم۔ جتنا کھاتے جاؤ پاخانہ نہیں، پیتے جاؤ پیشاب نہیں، چھٹی۔ ہماری جماعت چلتی تھی 15 دن، ہر مہینے 15 دن، وہ خواص میں کام کرنے کے لیے، تو ہمارے ایک ذمہ دار سے بڑے انتقال فرما گئے، ان کو گھٹنوں کی تکلیف تھی، وہ کموڈ کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ کبھی جب ہم دیہاتوں میں جاتے تو ان بیچاروں کو بڑی تکلیف ہوتی اور بہت ہی مشکل سے وہ ٹوائلٹ میں جاتے اور فارغ ہوتے۔ تو ہم چشتیاں میں تھے اور وہ گئے ٹوائلٹ، تو اندر سے ان کے نا ہوں ہوں کرنے کی آواز درد کی وجہ سے، میں باہر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ٹوائلٹ سے نکلے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے مولوی جی اللہ مجھے جنت میں پیشاب پخانے کی چھٹی دے دے اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور میرا پیشاب پخانا معاف ہو جائے، میں نے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو میں قربان جاؤں، سبحان اللہ اکبر۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ، داڑھی غائب، جنت میں داڑھی نہیں ہے، دنیا میں ہے، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ گئی تو پتہ کوئی نہیں، جن کی ہے ان کی نہیں ہوگی، جن کی نہیں ہے سوچا کر لو، خیال کر لو، اسے رکھنی پائے گی تو بڑے بھڑے لگو گے۔ ارے میرے نبی کی نقل اتارو یار، کیا کرتے؟ نقل مار کے لوگ پاس نہیں ہو جاتے؟ اپنے نبی کی نقل مارو، اللہ پاس کر دے۔ اللہ کریم جو ہے، مہربان جو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگروں کو ہدایت کیسے دے دی، یہ تو دشمن بن گئے تھے، کہ تیری نقل اتار کر کپڑے پہن کے آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے سب کو ایمان دے دیا، تیری شبیہ نظر آئی، میں نے ایمان دے دیا۔ محمدی بن کے اللہ کو دکھا دو، اللہ کی رحمت اپنی چھاؤں میں تمہیں لے لے، اللہ کے اپنی رحمت کی آغوش میں تمہیں لے لے گا۔ ہمارا ایک کردار ہے، ہماری عورت جاتی نظر آئے کہ یہ محمدی عورت جا رہا ہے، یہ محمدی نوجوان جا رہا ہے، یہ محمدی انسان جا رہا ہے۔ ہم اپنے محمدی پنے کو چھپا ہی نہیں سکتے، 7 زمین کے اندر گھس جائیں تو بھی نہیں چھپا سکتے کہ یہ ایسا چمکتا سورج ہے جس کے آگے نہ کوئی بادل آتا ہے، نہ رات آتی ہے، نہ اندھیرا آتا ہے۔ اندھیرے آتے ہیں تو چھٹ جاتے ہیں، اندھیرے بھی روشنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی کوئی نہیں۔ پانی بھی پی لیا، وضو بھی کر لیا، اب کہیں کہ جنت میں کیسے جائیں؟ دروازے تو بند ہیں۔ اللہ سب کو بھلا دے گا کہ آج یہ دروازہ صرف محمد مصطفیٰ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ منظر قائم کرے گا۔ ہم بمیں یہ امت بھی
اور باقی امت میں سیدھے آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، ابا جان دروازہ کھلوائیں۔ ابا جان کہیں گے میں نے نکلوایا ہے، میں اندر کیسے لے جاؤں، بچوں کسی اور پاس سے جاؤں۔ اب وہ آئیں گے نوح علیہ السلام، وہ کہیں گے نا بابا نا، میری ہمت نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ سارے نبیوں سے پھرتے جا رہے ہیں، سب کو اللہ بھلا دے گا کہ دروازہ صرف میرا حبیب کھلوا سکتا ہے۔ تو اب ایک ایک نبی انکار 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 انکار، آخر یہ عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تھک گئے ہیں یا رسول اللہ، دروازہ کھلوائیں۔ تو ہر نبی جانتا ہے کہ دروازہ کھلوانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، ہر نبی کو پتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں کہیں گے کہ کون کھلوائے گا۔ جب آئے گی نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے وہ کہیں گے میں بتاتا ہوں آج کون کھلوائے گا، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طہ، وہ یاسین، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ رحمت للعالمین، وہ کافۃ للناس بشیر و نذیرا، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طہ، وہ یاسین، وہ حبیب اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ نبی اللہ، وہ رسول اللہ، وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قنوال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم وما جرى القلم نسيما او نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرعی جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کو مولا یتیموں کا والی وہ نندیش کے دل میں گھر کرنے والا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کی شان دیکھو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بابا سب جاؤ محمد مصطفیٰ کے در پر، وہاں سے کھلے گا اور کہیں نہیں کھلے گا۔ سورا مجمع آ گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، تھک گئے، دروازہ کھلوائیں۔ ہمارے نبی فرمائیں گے انا لہو، کہیں گے تم دیر سے آئے، ارے میں ہی تو تھا اور آج کون کھلوا سکتا تھا؟ پھر آپ نے فرمایا فاخر ساجدا، میں سجدہ کروں، اپنے رب کی تعریف کروں، میرا رب مجھے ایسی تعریف سکھائے گا جو پہلے کبھی نہیں سکھائی۔ پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، میرے حبیب میرے محمد سر اٹھا، سوال کر پورا کیا جائے گا، سفارش کر قبول کی جائے گی۔ تو آپ فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول، میرا رب کہے گا بسم اللہ کر، تیرے قدم کے بغیر کسی نبی کے لیے جنت حلال نہیں،
اور تیری امت کے قدم کے بغیر کسی امت کے لیے جنت حلال نہیں. سبحان اللہ. آپ نے کہا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے. آج شان دیکھنا، غلامی مصطفیٰ کی شان دیکھنا. ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی، اس کے سبز پر ہوں گے، وہ آ کر ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اللہ کے نبی کے سامنے. آپ اس پر ایسے تشریف فرما ہو جائیں، بیٹھیں گے. اس کی جو وہ رسی ہے نا، اور جس سے اس کو چلاتے ہیں، وہ نیچے گر جائے گی، جس کو لگام کہتے ہیں نا، یا سٹیئرنگ آج کی زبان کا سٹیئرنگ، اس کا سٹیئرنگ رسی نیچے گر جائے گی. رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو کوئی اور رسی پکڑ کے چلائے گا، اللہ کا نبی پکڑ کے نہیں چلائے گا، کوئی اور پکڑ کے چلائے گا. رسی کے گرنے کا ایک انڈیکیشن ہے، ایک اشارہ. سبحان اللہ. جب وہ رسی گرے گی تو ہر ایک یوں ہوگا، کون جائے گا بھائی؟ کیونکہ رسی گرنے میں اشارہ سب کو مل چکا ہے کہ کسی کا نصیب جاگنے والا ہے، کسی کا نصیب جاگنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے. لہذا ہر جنتی یوں دیکھے گا، سب کی نظریں یوں چل رہی، یوں چل رہی، یوں چل رہی. ایک دم میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، بلال حبشی کو بلایا جائے. بلال، نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی نہ طلحہ نہ زبیر نہ سعد نہ سعید نہ ابو عبیدہ نہ عبد الرحمن نہ حسن نہ حسین. کون؟ غلام کا بیٹا بلال. کیوں؟ سب سے زیادہ مار کھائی بلال نے، اور سب سے زیادہ پتھر کھائے بلال نے، اور سب سے زیادہ کوڑے کھائے بلال، اور انگاروں پہ گھسیٹا گیا تو بلال، ریت پہ گھسیٹا گیا تو بلال، پتھروں میں پر گھسیٹا گیا تو بلال، اور کوڑے مار مار کھال اتاری گئی تو بلال. لیکن بلال کی زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلا. جتنا مار مار تھک گئے، بلال کہتے احد 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 احد. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آج بلال کی شان دیکھو، قریشی سید سب پیچھے رہ گئے. ارے غلام کا بچہ وہ جا رہا ہے عزتوں کا تاج پہنے ہوئے، میرے نبی کی سواری کو پکڑا ہوگا رسی کو، اور دروازے پر پہنچیں گے تو میرے نبی ٹک 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 دستک. وہ سونے کے کنگن لگے ہوں گے، کنگن سرخ یاقوت کے، ان کنگنوں کو ایسے ایسے ہلائیں گے تو میرے نبی نے فرمایا اس سے میوزک نکلے گا. یا علی لو سمیت طنین الحلقہ، اس سے یہ گھنٹی کا میوزک نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے میوزک ہمیں، اس میں سے میوزک نکلے گا جو سارے جنتیوں کو مست کر دے گا. اور ابھی جنت کا میوزک تو باقی ہے. ہاں کرو. We've said please not to disturb the Majma when the Dhyan starts, but this car is asking again and again. EA07WBG is a Volkswagen Golf. If the brother whose car this is, will kindly remove it please. And please don't disturb after this. Jazakumullah khair. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم جو گانا بناتے تھے 3.5 منٹ کا ہوتا تھا، اور اس پہ کبھی 1 مہینہ لگ جاتا، کبھی 2 ہفتے لگ جاتے، کبھی 10 دن، کبھی مہینے سے بھی زیادہ. تو میں نے کہا 3.5 منٹ کا کیا مطلب؟ 4 منٹ بھی نہیں ہوتا؟ کہ نہیں. کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے نہیں ہیں. تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے تھے. میں نے کہا جنت کا 3.5 منٹ بتاؤں. جنت کا پہلا گیت جب اللہ جنت کی لڑکیوں سے سنوائے گا وہ صرف 70 سال کا ہوگا. صرف 70 سال. سب ایمان والے مرد عورتوں کو سنائے گا.
اور جب جنت کی لڑکیاں گانا شروع کریں گی اور ساتھ جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، آواز میں مست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا؟ کہیں گے یا اللہ کمال ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ وہ پوچھیں گے اس سے اچھا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد تعالی ارفع المنبر۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بہت شیریں زبان دی تھی۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگتے تھے، پہاڑ، جنگل کے شیر باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے پیچھے سنتے تھے زبور۔ جب داؤد علیہ السلام کی آواز گونجے گی تو جنت والوں کو حوروں کا گانا بھول جائے گا اور اس میں گم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس نے تو پہلے کو بھلا دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، آئیے اپنی امت کو سنائیے اپنے رب کی تعریف، ساتھ جنت کا ساز، میرے نبی کی آواز۔ جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، گم سم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بس اس سے اوپر اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے۔ پھر اللہ جنت کے فرشتے سے کہے گا رضوان، جی ایم جنت، رضوان گلبئی۔ اللہ تعالیٰ میں پردے ہٹا، میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں۔ اب ساز نہیں بجے گا، اب خود جنت بھی سنے گی، پتا پتا سنے گا، ڈالی ڈالی سنے گی، ایک ایک دریا کا قطرہ سنے گا، موج سنے گی، فرشتے سنے گے۔ آج اللہ کو سب دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے سوائے میرے آپ کے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ آج اللہ آنکھوں کے سامنے ہے اور کانوں میں آواز آ رہی، آنکھیں دیدار کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں الفاظ کہاں سے لاؤں، کیسے بیان کروں کہ کیا ہوا ہوگا یا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اس سے کمپیریزن کرنا۔ ایوب علیہ السلام بہت بیمار رہے، 18 سال بہت بیمار رہے۔ جب اللہ نے صحت دے دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے دن آج سے بڑے اچھے تھے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرشوں سے اللہ کی آواز آتی ایوب کیا حال ہے، اس میں جو لذت تھی وہ آج صحت میں نہیں۔ اور جب اللہ پردے بھی ہٹا دے، جنت میں بٹھا دے، موت کو مار دے، بڑھاپے کو مار دے، غم دکھ درد مار دے، پیشاب پخانہ ہٹا دے اور پھر تمہارا نام لے کر کہے کیا حال ہے، اللہ پوچھے گا خوش تو ہو؟ اب خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب لوگ خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جنت سے بڑی چیز دے دوں، جنت سے بڑی چیز دے دوں؟ کہیں گے اللہ جنت سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو آپ دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے جنت کا فرشتہ پوچھے گا کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ دروازہ کھولے گا اور آپ اندر انٹر ہوں گے۔ آپ کو ایک عجیب حدیث سنا، میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو ایک عورتوں کا گروہ ایک طرف سے آئے گا اور مجھ سے آگے چلا جائے گا، تو میں ان کو حیران ہو کے دیکھوں گا، میں ان سے پوچھوں گا کہ میری بچی ہو تم کون ہو جو اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ تو وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی میں کی اور اپنے سارے جذبات اپنے سینے میں دفن کر کے سسکتے سسکتے زندگی گزار دی کہ بچوں کی تربیت ہو جائے، اس لیے دوسری شادی نہ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اس قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ تو ایک ڈیل میرا اللہ کر رہا ہے، محمدی بن کے دکھا دو، محمد مصطفیٰ والی زندگی۔ 5 نمازیں ہیں، کوئی بڑا بوجھ تو نہیں ڈالا، 5 نمازیں اور پونے گھنٹے میں 5 نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ 1 لوٹا پانی چاہیے،
موزے پہن لو تو آدھا لوٹا پانی چاہیے اور تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اور جہاں پہلی امتوں کی نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی، باہر نہیں ہوتی تھی. اور میرے نبی نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین مسجد ہے، جہاں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہو کہ نماز ہو جائے گی. قبلے کی طرف منہ نہیں ہے تو بھی نماز ہو جائے گی. دیکھ لو قبلہ کدھر ہے، تمہارا اندازہ ادھر ہے، اور قبلہ ہے ادھر. تم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تو میرے نبی کہتے ہیں ہو گئی. آپ نے فرمایا میری امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سے ہمیں ایک تیرے مار کا آ رہا ہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. نماز 5 نمازیں چند منٹ کا تقاضا میرے رب کا، اور تمہیں ہی ہلکا پھلکا کر دے گی. اللہ کی قسم تمہارے سارے دل کی گرہیں کھول دے گی نماز، تمہارے دکھ درد دور کر دے گی. نماز ہو جائے، نماز پڑھنے والے بنو. ایک حدیث اور ساتھ سنا دو. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ روزی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے، جیسے آج کل اتنے ہزار آئے تھے، اتنے ہزار آئے، پھر اور کام بھی کوئی نہ کرو. تو میرے نبی بڑے سوکھے سوکھے وظیفے بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، روٹی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو میرے نبی نے فرمایا عدم علی الطہارہ یوفى علیک رزق. میرے بھائی تو باوضو رہا کر، تیری روٹی بڑھ جائے گی، تیرا رزق بڑھ جائے گا. باوضو رہا کر، باوضو رہا کرو، شیطان ڈرے گا. باوضو رہا کرو، خود ہی نماز پڑھنے کو جی چاہے گا. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی سے ملنے آ گیا تو آپ نے فرمایا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. آپ نے پوچھا کون کون؟ کہ پہلے تو آپ ہی بیٹھے. کہنے لگا پہلے تو آپ ہی. تو میں سارے نہیں سنا رہا ہوں، میں اس میں سے ایک سنا رہا ہوں. کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے. شیطان اس سے ڈرتا ہے. جو باوضو رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے. جو باوضو رہے گا نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی، نفل پڑھنے آسان ہو جائیں گے، اور اللہ کو پسند ہوگا. باوضو سو جائے، وضو کر کے سو جائے، ساری رات نفلوں میں لکھا جائے گا، اور ایک فرشتہ مستقل اس کے بستر اور اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا پہرا دینے کے لیے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ قربان جاؤں. آپ نے کہا باوضو رہو، نماز بھی آسان ہو جائے گی اور اللہ رزق کے دروازے کھولے گا، وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اور میری بدگمانی ہے کہ سارے تو نمازی نہیں ہوں گے، تو یہ میں جھولی پھیلاتا ہوں. میرے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی دولت نماز. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. میرے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو پیغام دے دیا کہ یہ نماز کربلا میں بھی موت نہیں، یہاں بھی پڑھی جائے گی. جب موت سر پہ تھی، دنیا انسانیت میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا. نہ کوئی حسین جیسا آئے گا مظلوم، اور نہ کربلا جیسا واقعہ دہرایا جائے گا. کربلائیں آتی رہیں گی، اس کے بعد بھی آئیں چھوٹی، آج بھی آ رہی ہیں چھوٹی، آئندہ بھی آئیں گی چھوٹی، لیکن حسین جیسا جو کوئی نہیں ہے. اپنے بچے ذبح کرائے، اپنے آپ کو ذبح کرایا، نماز نہیں چھوڑی. تو برمنگم والے کیسے کہہ رہے ہیں اللہ پہ معاف کرے گا؟ میرا رب معافی کو قبول کرتا ہے، میرا رب توبہ کو پسند کرتا ہے. میرا رب گناہگار سے بھی کہتا آجا معافی مانگ، معاف کروں گا. لیکن میرے رب کا قانون تو ہے نا، افنجعل المسلمین کالمجرمین. میرے بندو یہ تم مجھ سے کیا باتیں کرتے ہو کہ میں شمر اور حسین کو ایک کر دوں گا؟ مجھے بتاؤ پھر شمر اور حسین کی لڑائی کس بات کی ہے؟
وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ کیا کرو، شراب بیچی جا، ڈرگ بیچی جا، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ تو پھر حسین کی قربانی کس کھاتے میں ڈالو؟ ایک پردے دار عورت عزت دار، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، اللہ دونوں کو برابر کر دے۔ ایک شراب بیچتا ہے، ایک حلال میں سسک کے زندگی گزارتا ہے، اللہ دونوں کو برابر کر دے۔ ایک نشے بیچتا ہے، ایک مزدوری کرتا ہے، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا۔ میرے نبی کا فرمان سنو، جو صبح سے شام تک بچوں کے لیے حلال روٹی کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے سعد بن معاذ، ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی، بڑے سخت جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے۔ ہم نے فرمایا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں تو میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے ایسے اس کو کس کیا، ایسے سب کے سامنے، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، سنو میں کیا کریں، حلال حلال، شراب بیچنے والے کی گل نہیں کر رہے آپ۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ہمارا تو کاروبار بھی جنت کا راستہ ہے، ہماری تو مزدوری جنت کا راستہ ہے، ہماری دکان جنت کا راستہ ہے، ہماری جاب جنت کا راستہ ہے۔ سچائی ہو، دیانتداری ہو، سچائی ہو، دیانتداری ہو۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، تو میں نماز مکمل کر لوں، بھائی سب سے جھولی، میری جھولی ہے، پونڈ نہیں مانگ رہا ہوں کہ پونڈ ڈالو، میں اس میں نماز ڈال دو، اس میں نماز ڈال دو۔ اللہ اس کے رسول کے واسطے آج کے بعد نماز نہ چھوڑو، جہاں بھی رہتے ہو، جس جگہ رہتے ہو۔ کبھی قضا ہو جائے پریشانی کی بات نہیں، قضا رات کو سونے سے پہلے قضا کر لینا، اگلے دن کر لینا، اس سے اگلے دن کر لینا، وہ حاضری لگوا دینا۔ چاہے تمہیں 10 دن بعد بھی موقع ملے تو قضا نماز پڑھ لینا، تو انشاءاللہ ایک دن آہستہ 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 آپ پکے نمازی ہو جائیں گے۔ پکے نماز چھوٹیں گی، جو نہیں پڑھتے ان کی چھوٹیں گی، کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، لگے رہنا لگے رہنا۔ جو چھوٹ گئی رات کو سونے سے پہلے صرف فرض، باقی نہیں، سنتیں نہیں، صرف فرض، تو وہ پورے کر لو گے نا تو انشاءاللہ آہستہ 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 نماز پہ قابو آ جائے گا۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اللہ جزاک خیر۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں روزے سال کے بعد آتے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ بیمار ہے معافی ہے، بعد میں رکھ لو، مسافر ہے معافی ہے، بعد میں رکھ لو۔ زکوٰۃ اور حج پیسے والے پر ہے، عام آدمی پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے۔ تو جو چیز مضبوطی کے ساتھ سب پر فرض ہے وہ نماز ہے۔ تو بھائی بہت بڑا مجمع ہے، نیچے خواتین بھی ہیں اور آپ بھی اکثر ماشاءاللہ مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، تو میرے عزیز نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ میرے رب کی محبوب ترین، میرے رب کو جو بندگی سب سے زیادہ محبوب ہے وہ سجدہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے سبحان ربی الاعلی کا نغمہ اللہ کو سنا رہے ہوں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی کا دوسرا رخ ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اس میں ماں باپ ہیں، تو میرا رب کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اب آپ ماشاءاللہ فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کی نسلیں یہاں رہ رہی ہیں، آپ کے ماں باپ ادھر ہیں، جو نوجوان بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے ماں باپ کے آگے قربان ہو جاؤ، ان کے آگے اپنے پروں کو بچھا دو۔ پر ہمارے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ بولو، اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، ماں باپ کے آگے پر بچھا دو۔ اس آیت کو میں جو سمجھا، اپنے کالج دور کی لائف سے سمجھا، تفسیریں پڑھی، لیکن جو نقطہ میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا، میری پرانی زندگی سے ذہن میں ڈالا، میں آپ کو تھوڑا اسکیچ کر کے بتاتا ہوں۔ ہم دریائے راوی کے کنارے رہتے ہیں، اب تو دریا راوی ختم ہو چکا ہے، پیچھے وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ بھرپور تھا تو اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، ہم کزنز اور بھائی مل کر کٹھے شکار کھیلنے جاتے تھے اور جنگل میں ڈیرا لگاتے تھے۔ وہاں ایک ہمارے تایا اور ابا کا دوست تھا چاچا سردارا، اس کے 2 کچے کوٹھے پر ہم قبضہ کر لیتے، ایک نوکروں کے لیے سامان کے لیے، ایک ہمارے کزنز کے لیے۔ ہم صبح شکار کو نکلتے اور شام کو
60-70 تیتر مار کے لاتے، پھر ان کو بھوننا کھانا شغل کرنا. تو جب وہ تیتروں کی موج نکلتی تھی نا درختوں سے باہر، تو ہم فائر کرتے تھے تو ان کو چھرے لگتے تھے. جس کو گہرا لگا وہ تھوڑا سا اڑ کے نا یوں گرتا تھا، اور اس کے پر ایسے ہو جاتے تھے، سر یوں ہو جاتا تھا اور پاؤں یوں چلے جاتے تھے. اور وہ گرا ہوا اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا تھا اب تیرے حوالے ہوں، ذبح کر، کباب بنا، سالن بنا، قیمہ بنا، میں اب تیرے آگے قربان ہوں. یہ آیت یہاں یہ منظر پیش کر رہی ہے کہ ماں باپ کے آگے بچھ جا زخمی پرندے کی طرح، اور ان کی زیادتی کو بھی برداشت کر جا، اللہ تجھے بھاگ لگا دے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ ایک گوشت بیچنے والا جس کو ہم کسائی کہتے ہیں، کسائی، وہ ہے تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، بھئی میں کلیم اللہ اور کسائی میرا ساتھی کیسے؟ کوئی مجاہد، کوئی بڑا ولی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ ہے تیرا ساتھی، کسائی تیرا ساتھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے چلے گئے. دیکھا تو وہ عام کسائیوں کی طرف بیٹھا تھا، گوشت بیچ رہا تھا. جب اس کے وہ ختم ہو گیا سودا تو اس نے ایک ٹکڑا گوشت کا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی چل پڑے. گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہیے میں تیرے ساتھ آ جاؤں. کہا آ جاؤ. انہیں جا کے گوشت کو صاف کر کے بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھا دی، پھر آٹا نکالا اور اس کو گوندھ کے رکھا اور اس کو نرم ہونے دیا. پھر اس نے توا رکھا، اس پر اس نے روٹی بنائی. سالن تیار ہو گیا تو اس کو اس نے تھالی میں رکھا. ایک عورت اس طرح پڑی تھی چارپائی پر ایسے کر کے، تو اس کو جا کے ہلایا، ماں جی ماں جی. اس نے آنکھیں کھولی، اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے نوالے توڑ توڑ کے اور اسے کھانا کھلاتا رہا. جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا اور اس کو بستر پر لٹایا تو وہ کچھ بڑبڑائی، کچھ بولی. موسیٰ علیہ السلام دور تھے، وہ سن نہیں سکے. جب وہ فارغ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ جی میری ماں ہے، میرے سوا اس کا کوئی کرنے والا نہیں. تو میں جب صبح جاتا ہوں اپنے کام پر تو اس کو کھلا کے پلا کے اور اس کے صاف صفائی کر کے میں گھر جاتا ہوں. جب واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اور اس کا سارا کر کے پھر اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ مائیں کہاں پہنچا دیتی. نوجوان بیٹھے ہیں، قدر کرو. تمہارے ملک میں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی ماں جو ہوئی کیا کہہ رہی تھی کیا بتاؤں. جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. اور میں کمی کسائی، میں کتھے تو موسیٰ کتھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام بن گیا، تیری ماں تینوں لے گئی جتھے لے جانا. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں ان کی دعا لے لیں، ان کی خدمت کریں، ان کو ٹائم دیں. ان کی کوئی دعا نکلے گی جو اللہ کے عرش کو ہلا دے گی، وہ تمہاری 7 پشتوں کے کام بنا دے گی. اور والدین کی بد دعا سے بچو، ان کی آہ سے بچو، ان کے آنسوں سے بچو، ورنہ نہ یہ جہان بچے گا نہ وہ جہان بچے گا. میرے نبی نے کے پاس پیغام آیا، سنو. صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا کلًا وعد اللہ الحسنى، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر ساتھی جنت میں جائے گا. ایک خاتون کا پیغام آیا یا رسول اللہ میرے خامند مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی، آج کا نہیں کوئی شرابی، میرے نبی کا صحابی، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. اب تیزی سے آئے، اب فرمایا قل لا الہ الا، کہلوانے والے نبی اور کہنے والا صحابی. اور آپ کہہ رہے ہیں بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہا نہیں جا رہا. بول رہا ہے لیکن کہہ رہا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے فوراً پوچھا اس کے والدین میں کون ہے؟ کہا جی ماں ہے. آپ نے پوچھا ناراض ہے کہ راضی؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میں آؤں یا تم آؤ گی؟ انہوں نے کہا جی میں آ جاتی ہوں. وہ آئیں، انہیں نہیں پتا کہ میرا بیٹا مر رہا ہے، وہ تو الگ رہ رہی ناراض ہو کر. پوچھا آپ نے
علقمہ نام تھا صحابی کا، تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض۔ کیا ناراضگی ہے؟ سننا، کیا ناراضگی ہے؟ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، دین کا کوئی کچا نہیں ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس میری ناراضگی یہ ہے جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیز ہو کے کرتا ہے، سخت لہجے میں کرتا ہے، اتنا سخت بولتا ہے کہ اس نے میرا دل توڑ دیا، میرے ساتھ اتنا سخت بولتا ہے، اتنا ریش بولتا ہے کہ اس نے میرا دل خراب کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اسے معاف کرو گی؟ کہ نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ اسے نہیں خبر کہ وہ کہاں تک پہنچا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اسے آگ لگانے کا حکم دوں سفارش کرو گی؟ کہاں اتنا تو میں ناراض نہیں کہ اس کو آگ میں جلتا دیکھوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ مر رہا ہے، اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے۔ پھر کہا نہیں میں یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ سنو، میں کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتے ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کی جان نکل گئی۔ آپ نے پھر اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اور پھر آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے آواز بلند فرمایا جس نے والدین کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ والدین کے لیے میرے رب نے شریعت بنائی، اولاد کو محبت دو، اولاد پہ جبر نہ کرو، اولاد پہ سختی نہ کرو، اولاد پر اپنی مرضی مسلط نہ کرو، ان کو ٹائم دو۔ اس دیش میں آپ کے پاس ٹائم کوئی نہیں، اور اللہ کے واسطے ویکنڈ آتا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، ان پر اپنی مرضی مسلط مت کرو، انہیں محبت دو، انہیں اپنا دل دو۔ میرے نبی نے 7 سال اپنے نواسوں کے ساتھ گزارے، کوئی نصیحت نہیں کی، صرف گود دی، گود میں بٹھایا۔ دیکھو میرے رب کی شریعت، میرے نبی نے فرمایا 7 سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو۔ کیا کرنا ہے پھر 7 سال تک؟ ماں اپنی گود دے، ماں اپنی گود دے، باپ اپنا سایہ دے، بچوں کے ساتھ بچے بن کے بیٹھیں اور ان کو ٹائم دیں، اپنے آپ سارا بایو ڈاٹا وہ اپنے آپ شفٹ ہو جائے گا۔ ہم ٹائم نہیں دیتے، بچے جنگل کے جانور بن جاتے۔ ہماری ڈبل ڈیوٹیاں چلتی ہیں، بیوی بھی جائے، بچہ خامند بھی جائے کہ بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، چھوٹا گھر لے لو، چھوٹی گاڑی لے لو، لیکن اپنے بچوں کے لیے ٹائم دو جو تمہارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، تمہارے بعد تمہارے نام کو باقی رکھنے والے ہیں۔ اگر یہ اللہ والے ہوں گے، نیک ہوں گے، تو ہماری قبروں میں ٹھنڈی ہوا جائے گی۔ اگر ان کو ہم نے حوالے کر دے اس ماحول کے اور خود پونڈ بنانے کے اور بڑے گھر کے چکر میں اپنی سب سے بڑی دولت کو ضائع کر دیا، کیا کمایا؟ کیا ہاتھ آیا ہے؟ کیا لے کر جائیں گے؟ اپنی نسل ہی ہاتھوں سے گنوا دی تو کیا لے کر آگے جائیں گے؟ کس چیز پر ہم؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ عزت تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ میں قربان جاؤں، یہ میرے نبی کا گھر، یہ بیٹی کا گھر، ساتھ ساتھ دیوار کے ساتھ دیوار، روزانہ بیٹی کا آنا جانا ہے اپنے باپ کے گھر میں، روزانہ، کبھی کوئی ایک آدھ دن کا ناغہ بھی ہوگا۔ میرے نبی کیا کرتے تھے جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی؟ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور بیٹی انٹر ہوتی ہے، حضرت فاطمہ گھر میں آتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو آپ کرسی سے کھڑے ہو جاتے، بیٹھے اٹھ جاتے، لیٹے کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، وہیں کھڑے نہیں رہتے، تیزی سے آگے جاتے، تیزی سے، اور حضرت فاطمہ کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتے، اور مجھے دیکھو یہاں بوسہ لیتے، بیٹی کے ہاتھ کا یہاں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے ہوئے لاتے اور چارپائی پر پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ یہ میرے نبی نے باپ بن کے دکھائے۔ ہم اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے، محبت نہیں دیتے، اور خاص طور پر اس موبائل نے تو محبتیں ویسی فنا کر دی۔ چھوٹا بچہ ماں سے بات کر رہا، وہ موبائل پہ لگی ہوئی، ہاں بول سن رہی ہوں، بولو کیا بکنا ہے بولو۔ وہ کیا بکے گا بیچارہ، وہ بعد میں تجھے ہی بکواس سنائے گا۔ ہاں میرے نبی، سبحان اللہ، جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا تو آپ ہماری طرح نہیں، ہاں بولو کیا کہنا ہے، سن رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول بھائی صاحب ادھر بیٹھو،
تو مجھے کہیں گے نا مولوی صاحب، میں کہوں گا جی اس سے آگے میری طاقت کوئی. ادھر یہ فقیر بیٹھا ہے ڈاکٹر کہے گا مولوی صاحب، میں کہوں گا جی میرے پاس اتنے ہی اخلاق ہیں. کہ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ دیکھنا میرے نبی کیا کرتے تھے. آپ کی محفل ہوتی تھی فجر کے بعد اشراق تک کی، روزانہ تقریباً 1 گھنٹے کی محفل ہوتی تھی. اس میں کبھی آپ پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، ہمیشہ پاؤں سکیڑ کے بیٹھتے تھے. کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے. ادھر سے کسی نے بلایا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے، آپ یوں کرتے تھے جی. اب ادھر پیچھے سے کسی نے بلایا مولوی طارق جمیل، میرے بس میں تو نہیں کہ میں سارا مڑوں، میں کہوں گا بعد میں لیں گے. ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، تو آپ پورا یوں مڑ کر کہتے جی فرمائیے. واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. کیا اخلاق سکھا کے گئے، کیا عزت دینا سکھا کے گئے. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا آپ چھوڑتے نہیں تھے جب تک وہ نہ چھوڑتا تھا. کسی کو بلانا ہوتا تھا تو یوں کر کے بلاتے تھے، یوں کر کے نہیں بلاتے تھے. بیان میں کبھی ہمارے خطیبوں کی طرح پھٹ نہیں توڑتے تھے، بڑی محبت سے بات فرماتے تھے. کسی کا نام لے کر کسی کو رسوا نہیں کرتے تھے کہ فلانے تو ایسا ہو، فلانے تو ایسا. آپ کی ناراضگی سبحان اللہ، بڑے ناراض ہیں. کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، نام ویسے فرض بتا رہا ہوں، اور آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں. اب یہ ناراضگی کیسی؟ ہم دفع ہو جا، نکل جا، دور ہو جا. ہماری تو ناراضگی یہ ہے نا. میرے نبی کیسے ناراض ہوتے تھے؟ بڑے ناراض ہیں. ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ نے یوں دیکھا تو بھائی یوں ہو کے بیٹھ بس. ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، آپ نے دیکھا اچھا انس، آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے. بس اتنی آپ کی ناراضگی کا اظہار. سبحان اللہ. تو آپ نے ایک زندگی سکھائی، اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے اللہ کا فرشتہ آیا، یہاں آپ شادی فرمائیں، یہاں بیٹی کی شادی کریں. آپ نے فرمایا میں نے شوق کی شادیاں نہیں کی، اللہ کے امر کی شادیاں کی ہیں، اللہ کے حکم کی شادیاں کی ہیں. اب نوجوان بیٹھے ہو، خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے کوئی شادی کرے؟ پیپر بناؤ واسطے کرے تو کرے، ویسے تو کوئی. آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، حضرت خدیجہ، اور زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے. جب عمر 50 سال ہوئی اور حضرت خدیجہ فوت ہوئی تو اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں کی. سب میرے رب کے امر کی تھی کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانا چاہتے تھے کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی. میرے نبی نے فرمایا یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم. دھیان نال سنیں جی. میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے رہتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے رہتا ہے. کمینے کا لفظ استعمال کیا. میرے نبی کی زبان سے ایسا سخت لفظ بہت کم نکلا ہے، بہت کم. 23 سال میں شاید 23 دفعہ بھی نہ نکلا ہو. آپ نے فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو بے عزت کر کے رکھتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دے کے رکھتا ہے. اور میں شریف بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ میری بیوی مجھ سے ڈر رہی ہو اور میں اپنی بیوی پہ روب دبا کے چل رہا ہوں اور روب ڈال کے چل رہا ہوں. مجھے یہ کمینہ پن قبول نہیں ہے. یہ چونکہ مشکل چیپٹر تھا تو 10 گھر آباد 11 گھر آباد کروا کے زندگی سمجھائی، زندگی سمجھائی، زندگی سمجھائی کہ زندگی کیسے گزارنی، اولاد کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی. آپ حسن کو یوں، کبھی حسن کبھی حسین، یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوتا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے ہوتے تھے، جھولا جھولا رہے ہوتے تھے اور کہتے اوپر آؤ تو وہ اوپر آتے، اور اوپر آؤ وہ یہاں آتے، اور اوپر آؤ اور آ جاؤ بھائی، اور آ جاؤ بھائی. جب وہ یہاں آ جاتے تو آپ یوں ہو جاتے گا، اور اوپر آؤ بھائی، اور اوپر آؤ.
چڑھاتے چڑھاتے یہاں لے آتے. جب یہاں لے آتے تو ان کو فکس کر کے نا یوں ان کا بوسہ لے کر کہتا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. گھر کی زندگی سمجھائی ہے. ان کے لیے گھر میں آ کے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، کمر کو لیول کر کے کہتے آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ. دونوں بھائیوں کو اپنی کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے نواسی زینب کو بٹھاتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے. حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو نماز پڑھاتے ہوئے، فرض نماز پڑھاتے ہوئے، فرض نماز پڑھاتے ہوئے اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھایا ہوا اور نماز پڑھا رہے تھے. جب رکوع میں جانے لگے اتار کے نیچے بٹھا دیا، سجدے سے اٹھنے لگے تو اٹھا کے پھر کندھے پہ بٹھا لیا. یہ صرف ہمیں زندگی سمجھانا تھی کہ بچوں کا اگر دل لینا چاہتے ہو تو پہلے انہیں دل دو، انہیں عزت دو. حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے علی. جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ کا فرمان ہے فاطمہ علی کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ آپ حضرت علی نے رشتہ مانگا، آپ نے فرمایا انشاءاللہ، اور اٹھ کے چلے گئے. ہاں نہیں کی، سن لو، ہاں نہیں کی. فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو تو کو پوچھنے کی ضرورت ہے. آج کی بیچاری بیٹیاں نہیں کوئی ہاں نہ کرتی، بیچاری چپ کر کے چلی جاتی ہیں جہاں کر دو. تو وہ تو فاطمہ بنت محمد ہے، حسنین کی ماں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. آپ اٹھے، گھر گئے، فاطمہ کو بلا کے فرمایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں تو ہوئی پڑی، پہلے سے جبریل آ کے کہہ چکا ہے کہ یہیں رشتہ ہونا ہے اور کہیں نہیں ہونا ہے. لیکن ہمیں سبق سکھانا تھا کہ یہ بچوں کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے. ان کے حق کی قدر کرو، پھر وہ تمہارے حق کی قدر کریں گے. انہیں محبت دو، پھر وہ تم سے محبت کریں گے. 11 گھر آباد کیے، اولاد کو بسا کے دکھایا، بیوی کو بسا کے. حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا شروع میں، تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیا کرتے تھے. 2 جہان کے سردار کی 9 بیویاں تھیں، ساری زندگی اپنے کپڑے خود دھوئے. پھٹ گیا خود سیا، جوتا ٹوٹ گیا خود سیا، بیوی سے نہیں کروایا خود کیا. گھر میں جھاڑو دیتے تھے، برتن دھوتے تھے، ساتھ مل کر اپنی بیگمات کے ساتھ مل کر گھر کا کام فرماتے تھے. اور عرب کے ماحول میں عیب تھا کہ کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار ہے. یہ عرب کے ماحول میں عیب. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس سے تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. عرب کے ماحول میں عیب تھا کوئی یوں کہے مجھے بیوی سے پیار ہے. اور ان کی معشوقہ قدریں کتنی ہوتی تھی، گرل فرینڈ کے لیے شاعری بھری پڑی، شاعری کھلم کھلا شاعری کرتے تھے. اپنی معشوقہ کے لیے کھلم کھلا شاعری کرتے تھے. 2-4 شعر آپ کو سناتا ہوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ مجنو لیلا کے لیے اشعار کہہ رہا ہے، اور اس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ برمنگھم میں 2018 میں میری رسوائی ہوگی اور میری لیلا کے اشعار طارق جمیل سنائے گا. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا. پھر لیلا آ گیا. بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ سَافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلَا. پھر لیلا آ گیا کہ نہیں. بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَا. پھر لیلا آ گئی. 4 شعر سنائے ہیں، ہر شعر میں لیلا 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 لیلا. یہ ماحول ہے عرب کا. اس ماحول میں کوئی سردار کہے مجھے بیوی سے پیار ہے تو وہ اس کے لیے ڈوب جانے کا مقام ہے. ایک جاہلیت کی غیرت. معشوقوں سے محبت کے اشعار آپ کو سنا. تركت هوى ليلى وصعدا بمعزل وعدت إلى مصحوب أول منزلي فلو قبل مبكاها بقيت صبابة بصعدا شفيت النفس قبل التندم صعدا بصينا ليلى. یہ سب میں نے آپ کو اشعار سنا دیے. اس ماحول کی گرمی کی تپش میں ایک شخص میرے نبی سے بھری مجلس میں با آواز بلند پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک. یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا،
آپ نے با آواز بلند فرمایا عائشہ سے. سبحان اللہ، کمال ہے. ایسے ماحول میں کہنے والا میرا نبی ہو، قاب قوسین او ادنا والا مقام ہو، اور آپ نے کہا عائشہ سے. وہ پوچھنے والا تو ہل گیا، نہیں لبھی اے کی بنی. تو اس نے اپنا سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کون سب سے زیادہ پیارا. اب آپ نے اس کی نبض پکڑ لی کہ اس کو عائشہ ہضم نہیں ہوا. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ہے نا، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے، ابو ہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ میرے نبی ایک زندگی سکھا کر گئے. ان سلمت لی فیما ارید کفیت فیما ترید. جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر دے، پھر جو تو چاہے گا وہ میں کر دوں گا. اور میرے رب کی چاہت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. میرے نبی کی ایک حدیث سن لو. آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کا پانی گرنے نہیں دے رہے، نیچے سے کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ تے مل رہا ہے، کوئی سینے تے مل رہا ہے، کوئی ہتھاں تے مل رہا ہے. آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حبا للہ ولرسولہ، ہم اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بڑا سستے عاشق بن گئے، صرف وضو کا پانی لے کے عاشق بنوں ایڈا سوکھا کام ہے. آپ نے فرمایا میں بتاؤں عاشق کون ہوتا ہے؟ اب یہ سننے کی بات. آپ نے فرمایا میں بتاؤں کون ہے مجھ سے پیار کرنے والا اور میرے رب سے پیار کرنے والا، جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں میرا رب بھی پیار کرتا ہے، جان بہن سے وہ پیار ہوتا ہے. اے وضو دے پانی نال نہیں ہوندا وہ کام. کہا یا رسول اللہ کون ہے جو اللہ اس کے رسول کا پیار کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر اللہ رسول کے عاشق بننا چاہتے ہو فلیصدق الحدیث اذا حدث، پھر زندگی بھر وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. ساڑیاں وکٹاں تو اڑ گئی ہیں نا پہلے بال سے، کہاں سے لائیں گے سچے پاکستانی، سچے ہندوستانی؟ میرے نبی نے فرمایا مجھ سے پیار کرنے والے کی پہلی نشانی سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. مجھ سے پیار کرنے والے کی دوسری نشانی فلیؤدِ الامانۃ اذا تؤمن، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی سے فراڈ نہیں کرتا، کسی سے فراڈ نہیں کرتا. وہ پیپر کے پیچھے کسی کی عزت کو دھوکے میں نہیں ڈالتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ فراڈ نہیں کرتا ہے. تیسری نشانی. اچھا پھر اس کے ساتھ دو حدیثیں اور جوڑ. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل شوم کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. کہا گیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر آپ سے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، بشر جو ہے، لیکن دو نہیں کرے گا. عورت ہے یا مرد ہے دو نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں. تیسری نشانی آپ نے فرمائی فلیحسن جوار من جاورہ، جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ جہاں رہتا ہے وہاں رہنے والوں سے اچھا سلوک کرتا. یہ تین نشانی. بھائیو عبادات کے بعد گھر کی، اب آپ فیملیز کے ساتھ یہاں رہتے ہو، اپنی بیویوں سے سلوک اچھا رکھو. عورتوں سے کہتا ہوں اپنے خامدوں کو عزت دو. میرے نبی کا فرمان، ایک بچی آئی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ دونوں طرف کے سنا دو نا. تو میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامد کے جسم میں زخم ہو جائیں، ان زخموں میں گندا پانی اکٹھا ہو جائے جس کو ہم پیپ کہتے ہیں، اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے وہ زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامد کا حق ادا نہیں. ایک اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا، صحابہ کہنے لگے ہم نہ کریں سجدہ آپ کو. آپ نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کو ہے، اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر.
میرا نبی نے فرمایا لو ان المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. جو ایمان والی عورت 5 نمازیں پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، خاوند کی عزت میں دھوکے بازی نہیں کرے گی، اس کی عزت کو محفوظ رکھے گی اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے گی، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گی تو 8 دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کہے گا جہاں سے مرضی چلی جا، جہاں سے مرضی چلی جا، جہاں سے مرضی چلی جا. آئیو، یہ آپ کا دیش ہے. جن کے پاس پاسپورٹ ہے ان کا یہ دیش ہے. اس دیش کے ساتھ اب خیانت مت کرو. یہاں کی حکومت آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ بھی ان کے ساتھ مخلص ہو. ان سے چیٹنگ نہ کرو. یہ اللہ کا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. انڈیا میں جب انگریز کا راج تھا تو دلی میں ایک جیب کترا رہتا تھا. اس کا شاگرد شام کو 2 روپے کما کر لایا تو اس نے اس کو ایک چانٹا مارا کہ آج سارے دن صرف 2 روپے. تو اس نے کہا استاد آج بہت بڑا مال کمایا تھا، آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بڑا پیسہ تھا. میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو میری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا. تو میں وہ بٹوا اس کو جا کے واپس لے کے آیا اور یہ اپنے کا بوجھا صاف کر کے لایا. تو آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. میرے نبی سے پیار کرنے والا وہ ہے جو ہر مذہب والے سے حسن سلوک رکھے، پیار رکھے، محبت رکھے، ان کی ہدایت کی دعا کرے اور اس ملک کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے. مصنوعی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں، اللہ کے واسطے لائے. یہ بہت بڑی گراوٹ کی بات، بہت بڑی گراوٹ کی بات. ان لوگوں کو دھوکہ دینا جو آپ کے مخلص ہیں. آپ کتنے امن میں ہو، کوئی آپ کو خوف نہیں ہمارے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، کوئی آپ کو خوف نہیں میرے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کر لے گا، کوئی آپ کو خوف نہیں ہے کہ کوئی رشوت لے کے میرے اوپر جھوٹا کیس ڈال دے گا. آپ کی بچی باہر چلی جائے، آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ اس کی عزت کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو جائے. تو جو حکومت اس طرح آپ کے ساتھ چل رہی ہو آپ ان کو یوں دھوکہ دیں. میں یہیں آ کے سنتا ہوں کہ جو ایسے کرتے ہیں مصنوعی بیمار بن جاتے ہیں، نال امن بھی کر لیں نال بیگن بھی بنا لیں، طرح 4 بیمار بن کے وظیفے لے رکھ دیں. ایمان والا غیرت مند ہوتا ہے، اس کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے. کوئی چیٹنگ مت کرو، کوئی چیٹنگ مت کرو، کوئی چیٹنگ مت کرو. سچے بن کے رہو، دیانتدار بن کے رہو، پورا ٹیکس ادا کرو. اللہ کے خزانوں سے اللہ تمہیں دے. یہ حکومتیں تو آپ پہ لگاتے ہیں، ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں. اس لیے اوپر بڑے چور نیچے چھوٹے چور، وہ اور چوری کرتے ہیں یہ اور چوری کرتے ہیں. تو ان کے میں اپنے پاکستان میں بھی کہہ دوں بھائی ٹیکس دو تمہارا صدقہ شمار ہو جائے گا. وہ چاہے اس کے ساتھ چوری کریں چاہے سینہ زوری کریں، مت یہ بےایمانی کرو کہ 2 کاپیاں بنائی ہوئی ہیں، 2 کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، ایک حکومت کو دکھانے کے لیے ایک اپنے آپ کے لیے. کیا کرو گے؟ پیسہ قبر میں لے جانا. ہر بچہ اپنے ماتھے کا نصیب لے کر آتا ہے. سچائی کے عادی بنو. سچائی وہ زیور ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں حسین بنا دے، نورانی بنا دے، روشن بنا دے. تو بھائیو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا. ایک تو نماز میں چھوڑ. ایک میں نے سیرت سے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک ان کے مطابق اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو. کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو ساس سسر کا بہو کا ایک جھگڑا ہمارے بر صغیر کی روایت ہے. اپنے ماں باپ کو الگ، اپنی بیوی کو الگ. اپنی بیوی کی حفاظت کرو اگر تمہارے ماں باپ زیادتی کریں. بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کی حفاظت کرو، ماں باپ زیادتی کریں تو بیوی کی حفاظت کرو. شریعت میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اگر میرے پاس آنے والی بہو مجھ سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ الگ رہنا ہے اور اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میرے ذمہ ہے میں اپنے بیٹے کو الگ گھر لے کر دوں اور اس میں ان دونوں کو بٹھاؤں تاکہ وہ 2 بچے زندگی گزاریں. 10 کی زندگی کا ٹکراؤ زیادہ ہے اور 2 کی زندگی کا ٹکراؤ تھوڑا ہے. جب وہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے کوئی ادھر سے تانے مارتا ہے، کوئی ادھر سے تانے مارتا ہے، کوئی ادھر سے بولیاں سناتا ہے، وہ آنے والی کنفیوز ہو کے رہ جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی آتی ہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں.
یا تو یہ سلوک دیں، اگر یہ سلوک نہیں دے سکتے تو ان کو الگ زندگی شروع کرنے دیں۔ اگر میری اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر میں کرائے پر گھر لے کر دوں اپنی بیوی کو، اگر میں کرایہ بھر سکتا ہوں تو پھر میں اس کو کرائے پر لے کر دوں، اس کا یہ مطالبہ ناجائز نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا، پوچھ لینا یہاں کے مفتیوں سے بھی۔ اگر میری اتنی بھی طاقت نہیں تو پھر گھر میں ایک الگ ایک بیڈ روم، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا حق ہے، ایک بیڈ روم، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن اس کا حق واجب ہے، وہ کچن اسی کا ہو، اس میں اور کوئی نہ آئے، وہ ٹوائلٹ اسی کا، اس میں اور کوئی نہ آئے، اس کا بیڈ روم اس کو، اس میں اور کوئی نہ آئے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو بس بسم اللہ کر کے روزے رکھے تھے، تسبیح پڑھے، شادی نہ کرے، کسی کی بیٹی برباد نہ کرے، روزے رکھ گزارا کرے۔ نیت کرتے ہو؟ اچھا، ایک بات آپ سے، اب ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہو، احباب جمع ہے، میر ہار دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے، ماشاءاللہ ساری مسجد بھری ہوئی ہے، سارے اہل ایمان کا مجمع ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑی توبہ کر لیں تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہم توبہ کریں گے تو یہ پورے انگلستان میں نور پھیل جائے گا، پورے یورپ میں نور پھیل جائے گا، حتیٰ کہ ساتوں آسمان نورانی ہو جائیں گے ہماری توبہ سے، اور جتنے بڑے سے بڑے گناہ ہیں سب یوں اللہ دھو کے پاک کر دے گا۔ یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، لیکن 70 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک قطرہ آنسو چاہیے، ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ آنسو، اتنا چھوٹا ہو کہ آنکھوں میں تیر جائے، باہر نہ نکلے، اتنا بھی نکل آیا تو 70 سال ہوں یا 70,000 سال ہوں، اللہ یوں دھو کے پاک کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ تو بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر دل سے کہا ہے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے سب گناہ معاف ہو۔ آپ ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ اب کرنا کیا ہے علماء سے پوچھ لینا، اس کی کوئی تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن گناہ سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، حقوق باقی ہیں، فرائض باقی ہیں، گناہ معاف ہو تو اچھا، دوسری خوشخبری یہ ہے کبھی پھر توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لینا، وہ پھر معاف کر دے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، وہ معاف کر دے، کہ وہ کریم ہے، اسے معاف کرنا اتنا پسند ہے۔ ایک دفعہ توبہ توڑو یا کروڑ دفعہ، جتنی دفعہ معافی مانگو گے خوش ہو کے معاف کر دے، کبھی نہیں کہے گا تو بار بار آ جاتا، دفعہ ہو جا، نہیں قبول کرتا، جب بھی آؤ گے اللہ کہے گا آؤ آؤ آؤ، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ اس توبہ کی پختگی کے لیے ماحول چاہیے، فضا چاہیے۔ تبلیغ کا کام ایک خوبصورت محنت ہے جس میں نکل کر توبہ بھی پکی ہوتی ہے، ایمان بھی بنتا ہے، اعمال بھی بنتے ہیں، اخلاق بھی بنتے ہیں۔ میں کوئی بڑا تبلیغی نہیں ہوں، اس لیے میں 4 مہینے کی نقد تشکیل نہیں کیا کرتا، آپ بہت بڑا مجمع ہے، چھوٹا سا تبلیغ والا ہوں، میں آپ سب کی 1-2 تشکیلیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو، ایک ویکنڈ صرف، نیت کرتے ہو تو زور لگتا ہے، صرف ایک ویکنڈ مہینے میں آپ لگا لیا کرو، نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ 1997 میں جنید مجھے ملا، میں نے اس کو کہا 3 دن، وہ کہنے لگا 3 دن، میں تو گاتا ہوں، اسٹیج پہ ناچتا ہوں، میرے ساتھ لڑکیاں ناچتی ہیں، میں تبلیغ کروں گا کیسے؟ میں نے کہا تو یہ ٹیبلٹ ہے، دوا ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے، ایسا 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 کھاتے رہو کھاتے رہو۔ اللہ نے اس کو ہمت دی، وہ 3 دن پہ پکا ہو گیا، سوائے جب باہر ہوتا تھا تو پھر تو باہر، جب کراچی ہوتا تو 3 دن پکے ہو گئے، اور 97 اور 2001 میں خود 4 مہینے کے لیے نکل گئے۔ مجھے اس کا فون آیا بالا کوٹ سے کہ مولانا ایک پھٹی چٹائی، ٹوٹا فرش، ویران مسجد میں لیٹا ہوا ہوں، ہماری جماعت اس مسجد میں ہے، اور جس سکون کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا مجھے یہاں حاصل ہو۔ تو ایک میں آپ سب بھائیوں سے، بڑے چھوٹوں سے کہتا ہوں کہ 3 دن لگانا شروع کرو، نیت کرتے ہو؟ اور ایک شب جمعہ کے لیے مسجد عبداللہ بن مسعود میں شب جمعہ ہوتی ہے، اس میں شب جمعہ، یہاں شب جمعہ ہی ہوتی ہے کہ شب ہفتہ ہوتی ہے؟ ہاں، وہاں جا کے 2 گھنٹے گزار لو، بیان سن کے اٹھ کے بے شک گھر چلے جاؤ۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے کام آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو صلح کر لیں، اگر آپ معافی میں پہل کرو گے نا تو آپ کا درجہ بڑا ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر خامند بیوی میں اگر لڑائی ہو اور وہ صلح کر لیں تو اللہ کیا کرتا ہے سنو، اس رشتے کو بچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا فضائل سنائے ہیں۔ خامند بیوی انسان ہیں، ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ہو گئی کھٹ پٹ، اگر انہوں نے صلح کر لی
تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے دونوں کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے. بھائی بھائی لڑا ہوا ہے، دوست دوست سے لڑا ہوا ہے، خامن بیوی لڑے ہوئے ہیں، اولاد ماں باپ میں کوئی جھگڑا ہے، کسی پارٹنر کا جھگڑا ہے، معافی مانگو، معاف کرو، انشاءاللہ اللہ بڑا خوش ہوگا. اور معاف کرنا سیکھو، اللہ ہمیں اور آپ کو معاف کر دے گا. نیت کرتے ہو سارے؟ اچھا، اب دعا کرنی ہے. دعا کے بعد میں نے یہاں سے نکلنا ہے تو بھائی مجھے دھکے نہ دینا، آپ کی بڑی مہربانی، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں تو کئی دفعہ جیب بھی کٹ چکی ہے، امید ہے یہاں جیب تو نہیں کٹے گی، پر میرے جیب میں ہے ہی کچھ نہیں، تو لیکن مجھے دھکے نہ دینا. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ان سارے بھائیوں کو قبول فرما، اس مسجد کو آباد شاداب فرما. یا اللہ تو تبلیغ کی محنت کو دنیا میں زندہ فرما. یہ جتنے بہن بھائی تیری محبت میں آئے ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ، ان کے اندر کی صدائیں، فریادیں